بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو ٹیڑھی پسلی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ اللہ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی تخلیق کو راز کیوں رکھا؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو خشک کھنکھناتی بجنے والی مٹی سے تخلیق کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ انہوں نے زمین کی اوپر والی سطح سے مٹی اکٹھی کی، جس میں مختلف رنگ اور خصوصیات کی مٹی شامل تھی: سفید، سیاہ، سرخ، زرد، نرم، سخت، میٹھی، تلخ، نمکین اور پھیکی مٹی۔ اور کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا، جس کا نام حوا سلام اللہ علیہ رکھا گیا۔ حضرت حوا دنیا میں آنے والی پہلی خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے زیادہ مڑا ہوا حصہ اس کا اوپر والا کنارہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے جیسا چاہے ویسا چھوڑ دو گے تو وہ اپنی اسی حالت میں رہے گی۔ اس لیے عورت کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی، اور یہ بھی بات قابل غور ہے کہ شریعت محمدی نے کئی معاملات میں خواتین اور بچوں کو یکساں درجہ دیا، جیسا کہ باجماعت نماز اور جمعہ کے احکام وغیرہ۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ خواتین کے ساتھ شفقت اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مرد عورت کے محافظ اور ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی ضروریات اور ان کی حفاظت کی رسپانسبلٹی مرد پر عائد ہوتی ہے۔ مرد کو عورت پر برتری دی گئی، اور کسی ناانصافی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ عدل و حکمت کے عین مطابق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ مرد کے حقوق زیادہ ہیں، اور یہ قدرتی توازن کی ایک نشانی ہے۔ بعض علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ تمام انسان مٹی سے پیدا ہوتے ہیں یا صرف حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے جو غالب اوپینین رائے یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا گیا، جبکہ ان کے بعد آنے والے تمام انسان نطفے کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، جو بالآخر مٹی سے حاصل ہونے والی غذاؤں سے ہی تشکیل پاتا ہے۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ عورت کو زمین سے لی گئی مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ آدم علیہ السلام کی جسم کا ایک حصہ بنا کر اس کی تخلیق کی گئی۔ اس میں ایک یہ میسج بھی پوشیدہ ہے کہ عورت کا تقدس قائم رکھا جائے، یہاں تک کہ فرشتے تک کو اس حقیقت سے بے خبر رکھا گیا کہ عورت کو کس مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ نقطہ حکمت سے بھرپور ہے۔ انسانی جسم میں کئی نازک اعضاء پسلیوں کے پیچھے محفوظ ہوتے ہیں، جیسے دل اور دیگر اہم آرگن وغیرہ۔ پسلی کا پتہ کیا کام ہوتا ہے؟ سیکیورٹی گارڈ کا رول پلے کرتی ہے۔ تو عورت کی پسلی سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اور رسپانسبلٹی کی انڈیکیشن بھی دی ہے۔ عورت محض ایک کمزور مخلوق نہیں، بلکہ ایک مضبوط ڈھال ہے جو خاندان، معاشرتی اقدار، عزت کو محفوظ رکھنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ وہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی صورت میں محبت، قربانی اور ایثار کی مثال بن کر سامنے آتی ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر عورت اسی مرد کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے، مگر یہ بات کسی مستند روایت یا قرآن و حدیث میں ثابت ہی نہیں۔ اس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئیں، اس لیے مردوں کی پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں، لیکن میڈیکل سائنس کے مطابق مرد عورت دونوں میں 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہوتی ہیں۔ اگرچہ کچھ طبی صورتوں میں مختلف افراد میں فرق پایا جا سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت کسی طرح کمتر ہے یا وہ ناقص العقل ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ عورت کی عظمت اور تقدس کو اجاگر کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہم خواتین کی عزت و تکریم کو ہمیشہ مقدم رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ہر پہلو کو مثبت انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی صدقہ جاریہ کے طور پہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں،
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔